جی، آج بات کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے اوپر دوبارہ سے۔ تھیلیسیمیا میں ایک ناول ڈرگ، ناول سے مراد یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے وہ یوز ہو رہی ہے، اینڈ ود ویری گڈ رسپانسز۔ بعض اسٹڈیز میں اس ڈرگ کا نام ہے لسپیٹرسیپٹ کے نام سے آ رہی ہے۔ یہ اس کا جنیرک ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ٹریڈ نیمز پوری دنیا میں اس وقت یوز ہو رہے ہیں۔ اس کا جو میکنزم آف ایکشن ہے، یہ سمیڈ 2 اور سمیڈ 3 پاتھ ویز کو ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے، اور ریڈ سیلز کو میچوریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی ارلی جو ٹرمینیشن آف ریڈ سیل میچوریشن ہے اس کو روکتی ہے، اور اس کو ریڈ سیلز کی سروائیول میں اس کا رول ہوتا ہے۔ یعنی کہ ریڈ سیل جو کہ نارمل تھیلیسیمیا کے پیشنٹ میں 15 سے 20 دن، 1 مہینے میں ڈسٹرائے ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ایب نارمل ہیموگلوبن، اور وہ سروائیو کرے گا۔ یعنی کہ اور وہ جو میچوریشن تک بھی نہیں پہنچتا وہ بھی جو ہے وہ سروائیو کرے گا، میچور ہوگا۔ اور اس میں یہاں پہ یہ چیز یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تھیلیسیمیا کا علاج نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جو کہ دونوں پیرنٹس سے آتی ہے، آٹوسومل ریسیسو ڈس آرڈر ہوتا ہے یہ۔ دس از ناٹ کیوریبل وداؤٹ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ۔ تو لیکن یہ تھیلیسیمیا کے انیمیا کا علاج ہے۔ جو تھیلیسیمیا میں جو پیشنٹ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ریگولرلی بلڈ لگتا ہے۔ ریگولر بلڈ کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ، اور زیادہ سے زیادہ 4 ٹائمز 1 مہینے کے اندر بلڈ لگتا ہے، ان کو ریگولر ٹرانسفیوژن پہ کہتے ہیں۔ ان کا یہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے خاص نہیں ہیں، کسی کو الرجی ہو سکتی ہے، نوشیا، وامٹنگ، ڈائریا، اور اس کے علاوہ یہ ایکسٹرا میڈلری ہیمیٹوپوئسس کو انڈیوس کرتی ہے، یعنی کہ باڈی میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ریڈ سیلز نہیں بنتے وہاں بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ تھیلیسیمیا میں ویسے بھی ایک نارمل چیز ہے۔ تھیلیسیمیا میں ویسے بھی ہو جاتا ہے یہ۔ تو اس لیے یہ اس طرح کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم اس ڈرگ کو ڈسکنٹینیو کریں، یا ہم کہیں کہ اس کا یوز جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے۔ تو اس کا جو کورس ہے وہ ہے تقریباً، اس کا جو دینے کا طریقہ کار ہے وہ سبکوٹینس لگتا ہے یہ، جیسا کہ انسولین شوگر کے مریضوں میں لگتی ہے، اسی طرح کا طریقہ کار ہے۔ 1 ml کا یہ انجیکشن ہوتا ہے، 25 ملی گرام اور 75 ملی گرامس کا یہ اس کی پریپریشن ہوتی ہے۔ 25 ملی گرام بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور 75 ملی گرام ایڈلٹس کے لیے ہوتی ہے، اینڈ دس از سیف فار آل ایج گروپس، سارے گروپس میں یہ سیف ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کا ڈیوریشن۔ منیمم 3 months، اگر 3 months تک کسی پیشنٹ میں رسپانس نہیں آیا، ویسے تو یوزلی پہلے ہی پیشنٹ میں اس کا رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی پیشنٹ میں 3 months تک 3 months مینس یہ ونس ان 21 days لگتی ہے۔ یعنی کہ آج اگر لگے گی تو اگلے 21 days کے بعد اس کی دوسری ڈوز ہے، تو اس لیے 3 months اس کو ہم رفلی کہہ سکتے ہیں۔ تو 3 ڈوزز سے اگر اس کا رسپانس نہیں آیا تو اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا، اور میکسیمم یہ 9 ڈوزز تک لگائی جاتی ہے۔ 9 ڈوزز تک جتنا رسپانس آ گیا اتنے تک ہی اس کا گزارا کرنا پڑے گا۔ ویسے بہت ساری جگہوں پہ یہ بہت زیادہ بھی چلی ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ کئی سال تک انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، لیکن وہ جسٹ ایکسپیریمنٹس تھے، وہ اسٹڈیز تھیں اور وہ ٹرائلز تھے، لیکن جو چیز تھیراپیوٹک ہے وہ یہی ہے کہ 3 to 9 ڈوزز اس کی وہ لگیں گی۔ 1 mg/kg اس کی ڈوز ہے۔ تو ایڈلٹ ڈوز 75 کا انجیکشن آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیشنٹ کے ویٹ کے لحاظ سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور بچوں میں وہ 25 ملی گرام پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ اگلی بات ہے اس کی پرائس۔ جیسا کہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ از اے ویری ایکسپینسو پروسیجر، 4 to 5 ملینس پاکستانی روپیز سے اس کی پرائس شروع ہوتی ہے، اور یہ اپ ٹو 20 ملینس تک اس کی پرائس جاتی ہے، ڈپینڈنگ اپان دا سیٹ اپ اینڈ دا کیئر پرووائڈر۔
لیکن اس کی جو پرائس ہے دس از آلسو ویری ایکسپینسو. اس کی پرائس ہم نے پاکستان کے لیے ایک اس کے مینوفیکچرر سے پتہ کی تھی، تو وہ تقریباً $4,000 ون انجیکشن، یعنی کہ پاکستان کے آج کے ایکسچینج ریٹ کے لحاظ سے کوئی 12 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ جو ہے وہ کاسٹ کرے گا. تو 3 سے 9 ٹیکے بات کہاں پہ چلی جاتی ہے. تو اس میں لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ افورڈ کرتے ہیں اس کو، افورڈ کر سکتے ہیں اس کو، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آلٹرنیٹ ہے ٹو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈونر نہیں ہوتا، کسی کے پاس HLA میچنگ نہیں ہوتی، کسی کے پاس فیسیلٹی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کی فیسیلٹیز بہت لمیٹیڈ ہیں، تو وہ نہیں ہوتی، تو اس کا الٹرنیٹ کے طور پہ اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. ریٹس آف سکسیس اس کے بہت اچھے ہیں. بعض جگہوں پہ بعض اسٹڈیز میں نے 98% تک پڑھا ہے، بعض اسٹڈیز میں 50% تک پڑھا ہے. 50% ایون از ویری گڈ. تو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے برابر ہی یہ چلا جاتا ہے اس کا ریٹ آف سکسیس. میرے 2 پیشنٹس ہیں جو کہ باہر ہیں، پاکستان میں جو کہ اویلیبل نہیں ہیں، تو پاکستان سے باہر ہیں، وہ میری ایڈوائس پہ وہ لگوا رہے ہیں، اور وہ ان کو لوکل اویلیبل ہے. انڈیا میں اویلیبل ہے. انڈیا میں یہ کوئی 50,000-60,000 انڈین روپیز سے شروع ہوتا ہے، اور 70,000-80,000 تک اس کے ڈفرینٹ برانڈس کی پرائسز جو ہیں وہ جاتی ہیں. تو وہاں پہ یہ یوز بھی ہو رہا ہے بڑا ایکٹیولی، اور پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے. ہم ٹرائی کر رہے ہیں کچھ ٹرکش اور کچھ فارمز کے ساتھ کہ وہ ادھر پرووائڈ کریں سرکاری اجازت نامے کے ساتھ. جب تک لیگل نہیں ہوگی اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ پریکٹس اس کو نہیں کیا جا سکتا. تو دس واز آل اباؤٹ لاسپیٹرسیپٹ. اس میں ٹرانسفیوژن فریکوینسی بہت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، 12-13 تک ہیموگلوبن چلی جاتی ہے. تو یہ جسٹ ایک اکنامک قسم کا ولاگ ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی پرائسز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پیشنٹ کو یہ کیسے اویلیبل ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. باقی جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے وہ کامنٹس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم.